جی سب سے پہلے تو شکیل اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کو قومی وطن پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. شیرپاؤ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، خاص کر یہ جو ابھی پالکڑ میں یہ سارے سوات میں شانگلہ میں وہاں میں لوگ اٹھ رہے ہیں، تو اس پہ کوئی ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑی کنفیوژن ہے. یعنی ایک تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا، یعنی یہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں تھے، کافی امن آ گیا تھا. پھر یہ جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس دوران کافی سارے لوگ ہیں وہ افغانستان سے آئے، مالکڑ میں دیکھے گئے، سوات میں مسلح افراد، پھر وہ ادریس خان پہ حملہ ہوا. اس کے بعد ابھی یہ 2 ستمبر سے ٹی ٹی پی نے اپنے حملے شروع کیے ہیں. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ بندی وہ برقرار ہے، لیکن وہ اپنے حملے کر رہے ہیں، ذمہ داری باقاعدہ قبول کر رہے ہیں. 2 ستمبر سے لے کے آج تک انہوں نے کوئی 50 کے قریب حملے کیے ہیں جو انہوں نے قبول کیا ہے. تو یہ جو ابھی حالات پیدا ہو گئے ہیں، یعنی ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تو وہ ناکام ہو گیا. تو اس کی اب ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ یہ کسی کے اوپر فکس ہوگی کہ نہیں؟ ایک دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں، کیا یہ بھی ایک جو اب مذاکرات کا سلسلہ ہے اس پر ایک بڑا سوال ہے کہ اب نہیں ہونے چاہیے، مطلب ٹی ٹی پی سے یا شدت پسند؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو صوبائی حکومت کو تو انہوں نے اعتماد میں لیا تھا. انہیں کی لوگ، ان کے ترجمان میرا خیال ہے کہ آخری جرگے میں، اس سے پہلے کے جرگے میں آخری جرگے میں تو وہ اس کے سربراہ تھے. تو ان کو تو اور یہ ملک وغیرہ کو دیا. اس وقت جو یہاں پر کور کمانڈر تھے انہوں نے یہ اجرا کیا. وہاں سے مرکز سے اور خاص کر پارلیمنٹ سے آواز اٹھی کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے اعتماد میں نہیں دیا. اس کے بعد ان کے پاس سر گئے. حالانکہ اگر مذاکرات ہونے بھی تھے تو سب پولیٹیکل پارٹیز کے مشورے کے ساتھ، پارلیمنٹ کے مشورے کے ساتھ ایک طے شدہ فارمولے کے تحت ہونا چاہیے تھے. ابھی یہ جو کچھ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ان کے ساتھ طے کیا، ہمیں نہیں پتا کہ سیز فائر ابھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہوا. تو یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی اور مرکزی حکومت کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ خراب ہوتا جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اس پہ سب کو اعتماد میں لیا جائے. جہاں تک سوات کے وہ بات ہے تو لازمی بات ہے وہ تو اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ ایک افسر شروع ہو گیا بہت سے، تو اس کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جو نظر آتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے، لہٰذا انہوں نے یہ جو ہے موومنٹ اپنی شروع کی. اچھا شیرپاؤ، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ میڈیا میں ہیں، خیبر پختونخوا میں لگ بھگ 9 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور مرکز میں انہوں نے 3.5 سال حکومت کی ہے. اگر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو بھی ریلیٹ اپناتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ عوام اس کے لیے نکل رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ ایک حصے کی پارٹی ہے اور پی ٹی ایم میں 10 سے 12 تک اس کے جب وہ حکومت میں بھی تھے اور اب اپوزیشن میں ہے، اس کو آپ لوگ کاؤنٹر پی ٹی ایم نہ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ وہ حق یہ ہے کل خیبر پختونخوا میں بھی ضمنی الیکشن ہے، 470 میں بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. تو آپ کی جو بنیادی پارٹی بانی ہے 470 سے ہیں، منگولی بھی جو بانی ہے اس کے اجداد 470 سے ہیں. اگر 470 میں خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مستقبل میں قومی وطن پارٹی اور پی کے لیے کتنا سوال یہ نشان ہوگا؟ دونوں سوالوں پر آپ کیا فرمائیں گے؟ لازمی بات ہے کہ اگر ہم اس الیکشن میں اکٹھے ہیں تو ہم تو چاہیں گے کہ کامیابی ہو اور ہم نے عوام کو حقیقت بتانی ہے. دیکھیں عمران خان کون سے بنیاد پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہے؟ پہلے 9 سیٹیں تھے، ابھی 8 ہو گئی ہیں، 7 ہے. ایک تو اس پہ اس کی کی بیٹی ہے، 7 سیٹوں سے لڑ رہا ہے. یہ الیکشن اگر جیت بھی جائے پھر دوبارہ
تضاد تو اس لحاظ سے ہے کہ وہ آپ کو ایک ممبر ہے، ایک طرف تو کہتا کہ میں نے استعفیٰ دیا اور دوسری طرف ادھر الیکشن میں بھی حصہ لے رہا ہے، تو یہ تضادات ہیں. اور ہم ابھی اس کو 4 صدر میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے، کسی کو اس کے جو ممبر نیشنل اسمبلی کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھائے. اس نے تو کبھی وہاں پر کوئی ان کی آواز بھی نہیں اٹھائی، کچھ بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے پشاور سے تو پہلے بھی دفعہ جب یہ جیتا تھا تو اس وقت ہم نے بھی ان کو جو وہ تھی ان کو بتایا تھا کہ بھائی اس صوبے سے سب سے زیادہ سیٹیں اس کو ملی ہیں تو یہ پشاور کی سیٹ اس کو رکھنی چاہیے. اس نے چھوڑ دی. پھر ابھی دوبارہ اگر جیت بھی جائے تو دوسرے دن پھر خالی ہوگی وہ سیٹ. تو کیا یہ مذاق بنا رہا ہے؟ ہم تو اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ مذاق کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اس طریقے سے الیکشن نہیں لڑے جاتے ہیں یا قوم کا یہ پیسہ ضائع نہیں ہو رہا. تو اس لحاظ سے یہ سب کے لیے وہ ہے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ الیکشن تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. کل وہ ہے تو ہار جیت تو الیکشن کی ہوتی ہے جس کا انشاءاللہ تعالیٰ سے بات نہیں ہوگی، اور ہم اپنا موقف جو ہے وہ اس پہ قائم ہے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. سر سوال دہشت گردی کی آپ نے بات کی ہے، جب سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے اس بات میں سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر بھی نہیں نکلے، ڈیروں میں عمران خان آیا تو وہاں پہ بھی نہیں گئے. خیر میرا سوال تو یہ ہے کہ N31 میں جو کہ پہلے N1 تھا، آپ نے بھی وہاں سے الیکشن جیتا ہے، عمران خان کو حاجی صاحب کتنا ٹف ٹائم دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کون امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیے پشاور کے لوگ تو میرا خیال ہے کہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی عمران خان نے یہ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے کہ کل پھر دوبارہ چھوڑے گا، تو پشاور کے شہر کے لوگ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کو ہم نے پچھلے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں بینرجی صاحبہ کو بھی یہاں سے الیکشن میں کھڑا کیا تھا، لیکن لوگوں کا یہ نہیں کہ وہ مقبول نہیں تھی. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ جی کل جب یہ سیٹ دوبارہ انہوں نے چھوڑنی ہے تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ حاجی غلام بلوچ کی خدمات ہیں پشاور کے لیے، غمی شادی میں شریک ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کے خاندان نے قربانیاں دی ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں تو پوری امید ہے کہ حاجی غلام بلوچ صاحب جیتیں گے. ہمارا صوبے میں 2 مسائل ہیں جنہوں نے بڑی تشویش پیدا کر رکھی ہے. ایک سیلابوں سے ہزاروں لوگ کے گھر بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے اور اربوں روپے کا نقصان. دوسرا جو ہے تو سوات، منیر، باجوڑ، جھیل اور بلوچستان میں تو پہلے ہی سے دہشت گرد اپنا وہ جما چکے تھے. اب یہاں پہاڑوں پر انہوں نے باقاعدہ اپنے اڈے بنائے. لیکن ایسے حالات میں صوبائی حکومت کی فرسٹ پریارٹی یہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں امن کیسے قائم ہو اور متاثرین کو کس طرح بحال کیا جائے. لیکن ہماری حکومت ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ جذبوں اور نامات کی بھی غلطی ہوئی ہے اور صوبے کے وسائل صوبے کے عوام پر خرچ کرنے کی بجائے دھرنوں اور نگران کی انتخابی مہم پر خرچ کیے جا رہے ہیں. اس بات بالکل صحیح بات کی آپ نے. ہیلی کاپٹر یہاں کا استعمال ہو رہا ہے. یہاں میرا خیال ہے 40 دن تک وہ بیٹھے رہے اور روزانہ دمبے وغیرہ یہ تو وہ صوبائی حکومت کے روزانہ دمبے حلال ہوتے رہے اور وہ کھاتے رہے. تو اس صوبے کی ترجیحات ہمیں نہیں معلوم. ترجیحات تو آپ نے جو بتایا بالکل صحیح ہے. میں نے بھی یہ کہا کہ دہشت گردی اور سیلاب یہ 2 سر-دست ترجیحات ہیں. اس کے اوپر وقت دینے کی ضرورت تھی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی. اور یہ اس کو چھوڑ کے باقی لانگ مارچ کی بات کر رہے اور اس کی خاطر توازو کر رہے ہیں.
جو تاثر کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے، کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت نیوٹرل ہے؟ میرا کوئی راستے واسطہ نہیں ہے ان کے ساتھ. آخر میں دوبارہ شکیل صاحب کے ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کی اور ہمیں یہ عزت بخشی. ہو جائے گا دیر ہو گئی ہے لیکن ہو جائے گا. 2-3 دن 4 دنوں میں ہو جائے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہم نے کوئی عہدہ لینے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ اتنے پہلے سے بہتر یہ وہ ہے کیبنٹ ہے تو اس میں کیا اور اضافہ کرنا مناسب. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے, یہاں کی جو مہنگائی ہے اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اس کے لیے ہم اپنا بھرپور ایک کردار ادا کریں گے عوام کے ساتھ.